السلام علیکم جی، میں سید خالد گردزی ہوں اور آپ اسٹیٹ ویوز دیکھ رہے ہیں۔ نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ جو چیئر پرسن ہے JKDP جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی جو ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے، وہ الیکشن بھی لڑ رہی ہے سلطناتی سے، لیکن جو موجودہ کرائسس ہیں JK کے اندر، انہوں نے جو پوزیشن اختیار کی وہ بہت امیزنگ ہے، اور وہ انہوں نے ریکنسیلیشن اور میڈیشن کا جو ایک کردار تھا وہ یہاں فیڈرل میں رہ کر ادا کرنے کی کوشش کی۔ نبیلہ صاحبہ خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج بڑا اہم دن ہے، اس اعتبار سے خبریں بھی چل رہی ہیں، جیک اور کچھ لوگوں کے درمیان پس پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی، تو کیا خبر ہے؟ بہت شکریہ۔ بالکل جیک اور جو مقتدرہ ہیں ان کے درمیان بیک ڈور کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ اب جو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کافی آگے جا کے اتفاق ہو چکا ہے۔ مثلاً کن چیزوں کے اوپر؟ مثلاً 5 جون کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے ایک لیگل فریم ورک کے اندر لا کے تو اس معاملے کو واپس 5 جون کی پوزیشن کے اوپر نوٹیفیکیشن واپس ہو رہا ہے؟ اس کے لیے بالکل لیگل فریم ورک بنا لیا گیا ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ دیکھیں، آپ وکیل ہیں، جو کہ کالعدم والا معاملہ جو کہ ایک دم سے ہوا اور پھر ابھی اس کے لیگل معاملات کے اوپر، اس کے لیگل بیک اپ کے اوپر بھی بات ہونا باقی ہے، لیکن یہ کہ جو ایک سوسائٹی جو تنظیم بھی نہیں ہے، جو کوئی سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے، تو ان کو اچانک کالعدم کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری سوسائٹی۔ یہ جو اس کا لیگل فریم ورک یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے لیے جیک کی ایڈوائزری ہے، انہوں نے سیکٹری لا کے پاس ایک اپیل بھجوا دی ہوئی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ سے ختم ہو جائے گی، اور باقی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایک آدھ دن کے اندر منی بھی ہے اس میں، جی یہ بھی امکانات ہیں بڑے اس کے روشن ہیں کہ میڈیا یہ جو ہیڈ منی ہے یہ واپس لے لیا جائے گا، اور باقی جو ہے جتنے بھی ان کے ایشوز تھے ان کے لیے ایک بہتر۔ اچھا، قانونی طور پہ مجھے بتائیں کہ چونکہ جب کالعدم کوئی سوسائٹی قرار دے دی جائے یا کوئی مطلب آپ کہہ لیں تنظیم یا کوئی سیاسی جماعت، اب چونکہ آزاد کشمیر کے اندر ایسا ایک عوام کریٹ ہو گیا جی، تو بہت سارے قیدی ہیں جو کسی کورٹ میں نہیں پیش ہو رہے اور ان کے بارے میں کسی کو زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ہے، تو اس کی کیا لیگل پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کو ایسے رکھا جاتا ہے یا ان کو کوئی ان کو جو ہے وہ 16 MPO کے تحت اور 4th شیڈیول میں ڈال کے تو پھر وہ انہیں بند کیا گیا ہے، تو وہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، یہ کرائسس اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے لیگل فریم ورک موجود ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ سارے اس پوزیشن میں، جو کہ اب UN نے بھی اس کے بعد وومن رائٹس کونسل کے جو UN نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل دیا جائے اور فری اینڈ فیئر جوڈیشری کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے انصاف مہیا کیا جائے۔ صحیح، تو یہ بتائیں کہ کیا امید لگ رہی ہے آپ کو، مارچ ہوگا؟ دیکھیں، مارچ جو ہے وہ ہو سکتا تھا، پہلے بھی ہو سکتا تھا، لوگ بالکل تیار ہیں، لوگ چارجڈ ہیں، اور آپ میں خود حلقے میں LA23 سے کینڈیڈیٹ ہوں، آپ یقین کریں کہ لوگوں کے پاس جس کے پاس جاتے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ہم اس نظام سے اتنے تنگ ہیں کہ جس نے اتنے عرصے سے ہمارا استحصال کیا ہے، ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور جب تک کہ ہم ان لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے تو اس وقت تک کوئی آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، ہم پھر یہیں پہ رک جائیں گے۔ تو امید ہے کہ اب جو آگے کے MOU ہے وہ اس کے ذریعے لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ اس کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے بنا دیا جائے گا، تاکہ آئندہ کے بعد جو لوگوں کے معاملات ہیں، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، اور جو بھی ان کے نمائندے ہیں وہ ان کے۔ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ چونکہ آل پارٹیز حریت کانفرنس سے کہہ رہا ہوں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جس میں میرا خیال ہے آپ اکیلی ایک طرف تھیں اور باقی سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ان مظاہرین کو اگر یہ مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو کچلا جائے، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے، بڑی مشہور ہو جاتی ہے۔ وہ تمام لوگوں نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں جو پوچھنی ہے کہ سارے ایک پلڑ میں چلے گئے پولیٹیشین، آپ اکیلے اس طرف رہ گئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک اصول ہے، اور ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کی وہ باتیں کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم عمل بھی کرتے ہیں، ہمیں جب بھی موقع ملا ہم نے اپنے جو اس اصول کو ہے اس کو پریکٹس بھی کیا ہے، چاہے ہم ایک طرف ہیں
اور صرف ایک بھی تعداد میں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ہم اصولی موقف اختیار کرتے ہیں تو وہ سب کو پتہ چلتا ہے کہ اصولی موقف یہ ہوتا ہے اور لوگوں کی بات میں قول اور فعل کے اندر تضاد کیا ہے. صحیح. اچھا، آپ کے یہاں کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں قومی اسمبلی کے اور پھر سینیٹ کے، اور آپ سارے لوگ جا رہے تھے، پھر اسلام آباد پولیس نے روکا بھی، تو اس کی وجہ سے مسئلہ اور بھی اوبلائج ہوا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ پورا پاکستان کہتا رہا ہے محض مسلم لیگ کے کہ مذاکرات کریں، تو پھر کیا ہرڈل رہی کہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہمیں بھی بس نظر آ رہے تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر تو صرف بات ہی کر رہے تھے. جی یہ سینٹی نہیں ہے، وزڈم نہیں تھی میرے خیال میں. جو پولیٹیکل وزڈم جس بھی سیاسی جماعت کے پاس ہے، اور جس بھی سیاسی جماعت کو یہ یقین ہے کہ وہ مکالمے کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ بات چیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ سول رائٹس کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ سول لبرٹیز کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو وہ مذاکرات کی ہی بات کرتا ہے. جو لوگ مذاکرات سے بھاگتے ہیں یا جو لوگ مذاکرات کے خلاف ہیں یا اس کے راستے میں کوئی ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک اپروچ کے ساتھ نہیں چل رہے، وہ ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، جو کہ قوموں کے لیے کسی طور کے اوپر ترقی کا باعث نہیں بنتا بلکہ بربادی کا باعث بنتا ہے. تو اب جو ہے لوگوں نے ایک اپنی پوزیشن لے لی ہے، لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جائز حقوق ہیں. اسٹیٹ نے بھی ایک پوزیشن لی ہے، اور وہ اس پوزیشن لینے کی وجہ جو موقف ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیک کے ساتھ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ہم نے ان کی بات مانی، ان کی چیزوں کو لے کے چلے. پھر یہ ہوا کہ پھر 38 مطالبات آ گئے اور اس کے اوپر بھی ہر درمی ہو گئی. تو اسٹیٹ نے کہا جی ہم وڈرا نہیں کریں گے. جو اسٹیٹ کی پوزیشن ہے، اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہے. یہ 3 پرائم رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی اسٹیٹ کو کسی بھی نہیں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت فیل ہے، اپنی ریٹ منوانے میں ناکام رہی ہے، لوگوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی ہے، لوگوں نے حکومت کے اوپر ڈسٹرسٹ شو کیا ہے اور لوگ ان کے ساتھ نہیں چل رہے. اب حکومت نے جو پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن ان کے لیے خود آنے والے وقت میں ان کے لیے جو ہے مشکلات کا باعث بنے. ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر بھر کے اندر سے لوگوں کو، جو امیدوار ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جو اس سارے معاملے میں کسی نہ کسی طرح اپنا موقف رکھ کے آگے بڑھے. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی جو آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کے لیے حکومت نے تو یہی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی ڈٹا ہوا ہے کہ جی ہم الیکشن کروا رہے ہیں. اب جو حلقہ جو ہے LA-24 ہے، اس میں ایک نوجوان کی شہادت ہو گئی جو کہ کینڈیڈیٹ تھا. اس وقت تک جو ہے تقریباً 40 سے 41 نوجوانوں کی جو کہ سویلین میں ہے، 36 سویلین ہیں، اور باقی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ اور پولیس کے اہلکار ہیں، وہ ان کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے باوجود یہ ہے کہ ہمارا جو جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ایک پیسفل، ایک وائبل اور لیول پلینگ فیلڈ کے طور کے اوپر جو ہے لوگوں کو ساری سیاسی جماعتوں کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا حصہ بنے اور لوگوں کو اپنی فری ول کو ایکسرسائز کرنے کا فیئر موقع. کشمیر کے اندر تو ذرا آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑا، تو یہ تو ایک فیسٹیول ہوتا ہے، 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور پھر بڑے دھوم دھام سے جی بڑا. دیکھیں یہ بہت ہی بدقسمتی رہی. میں اسی لیے مجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو انوائرمنٹ تھا، جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا، جو ڈیموکریٹک اپروچ تھی، وہ بہت ہی خوبصورت ایک روایت تھی، مگر وہ اس کو لوگوں نے جو ہے ڈیمیج کیا، پولیٹیکل لوگوں نے ڈیمیج کیا. اب سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاسی یا اقتدار میں جانے کے لیے انہوں نے جو اپنے لیے سیڑھی بنائی، وہ یہ کہا کہ کسی نے جا کے رائیونڈ سے لے لیا ٹکٹ لے لیا، کسی نے وہاں سے لاڑکانہ سے لے لیا، کسی نے بنی گالا سے لے لیا. تو لوگوں نے پھر اپنا مستقبل یہاں دیکھ لیا. جو الیکٹیبلس ہیں یا جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکشن کیا، اور اس کی وجہ سے اب لوگوں کے اندر وہ احساس محرومی، اب نفرت کا جو ہے نا باعث بن چکی ہے. اب اس نفرت میں ہم سارے اس کے زد میں آتے ہیں، کیونکہ تمام کے تمام سیاسی لوگوں نے جو کہ چاہے وہ حکومت میں رہے، اپوزیشن میں رہے یا پارلیمان میں کسی نہ کسی طریقے سے رہے، ان کی یہ بنیادی ڈیوٹی بنتی تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اتنا
इतना गहरा रब्त रखते कि किसी को उसमें गैप ना मिलता, मगर इन हुकूमतों ने, इन सियासी जमातों ने, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने अपनी इस जिम्मेदारी से जो है वो रूगर्दानी की, और उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल आज ऐसी तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच चुकी नबीला है। साहब, आपने बताया कि 36 जो लोग हैं, हम कह सकते हैं अभी अनकन्फर्म्ड हैं, सारे लोग क्लियर करेंगे इस चीज़ को, और प्लस सिविलियन हैं, सॉरी सिविलियन, मैं अगर आप इजाज़त दें तो उन 36 नामों के लोगों के नाम हाँ वो लिस्ट आई है, लेकिन मैं अनकन्फर्म इसलिए कह रहा हूँ जी जी कि अभी उसको वेरीफाई एक ना जैक की तरफ से और उनकी तरफ से वेरिफिकेशन के बाद उसको हम कंफर्म कर सकते हैं। हाँ, वो तो प्लस देखें, वो लोग उसके लिए एक जुडिशल बनना चाहिए ना, एक जो वो बिलावल भुट्टो भी कमीशन ये बात बनना कह रहे हैं कि ये देखे ना, अभी हुआ 9 जून को होना था मार्च, जी 5 जून से एक्टिविटीज शुरू हो गई वहाँ पे 5 कि जून जी को उनको रोकना है। पहला वाक़ा रावला कोट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर रावला कोट ही उसका मरकज़ बन गया, शहर जो है ना वो कर्फ्यू के ये ज़द तो में मैं डे फर्स्ट से कह रही हूँ। देखिए 3 जी। तारीख को एपीसी हुई थी, फिर 4 तारीख को रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पास हुई, उसके बाद कालादम कर दे दिया गया। उसी दिन जो है किसी एक डेड बॉडी जो है खाईगला के करीब से वापस आते हुए वहाँ पे गिरा दी गई। जी। उसके बाद फिर ये लामतनाई माहौल बन सिलसिला। गया। और अच्छा अभी चूंकि बहुत ज़्यादा कोई वो प्रोटेस्ट भी उस तरह नहीं हुआ, यानी मार्च या हाँ, आप वो यूँ कह मार्च रहे तो कि 9 जून को होनी थी, हाँ, मार्च की कॉल तो 9 जून की थी। तो वो अगर होता तो आपको क्या लगता है जिसके लिए आप सारे लोगों ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया, और मैं फिर पूछूंगा आपसे कि इन मुज़ाकरात में इतने दिन हो गए, 1.5 माह, जी 1 घंटे का काम है सारा, जो देखे ना मुतालबात है, जी वो कोई भी पार्टी जो है ना उसको गोद ले लेना चाहिए, हम तो ये बात करते हैं, तो वो तो मतलब कि तरजीहात में अगर शामिल नहीं है। बाकी अगर वो जो बात कर रहे हैं कि उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, एहतजाज करते हैं, खालिद साहब, ये गुफ्तगू करते हैं, बात ये है कि आप जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, आप उनको जो लोग होते हैं ना, लीडरशिप जो कहते हैं कि जी हम क़यादत के उसमें आते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लोगों को एक डायरेक्शन देते ना। ये इसका मतलब अगर नहीं दे पाए तो आज़ाद कश्मीर के अंदर लीडरशिप का फुकदान है, सही जिसकी वजह से वो इतना बड़ा क्राइसिस, एक छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस हो गया। सही और आज 45 दिन गुजर चुके, अभी सही। तक जो है वो लोग, आपको देखेंगे इस दौरान क्या क्या खून रेज 41 लाशें, प्लस मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ, हेलीकॉप्टर और उसको हादसा हम हुआ। गिनते ही नहीं, किसी शुमार में नहीं नहीं नहीं, रखा हुआ बिल्कुल कि हम वो जो गिनते हैं कि नौजवान थे 22 वो तरबियत याफ्ता लोग। 22 नौजवान वो जी शहीद हुए। जी, वो इस मुल्क का, इस रियासत का, हमारे इदारों एसेट का है। एसेट हैं, और किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान हो गया और क्यों हुआ, इसके लिए इसका बिल्कुल एक रिकन्सिलिएशन के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को मैं सपोर्ट करती हूँ, जो सही। बिलावल भुट्टो ने कह भी रहे कहा। हैं। इससे पहले हमने ये कहा था कि एक रिकन्सिलिएशन दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आज़ाद कश्मीर के देखिए हम लिए। भी इस बात को यूं करके कर लेते हैं कि पहले 2-3 मुजाहरे हुए, उसमें भी लोगों की जानें गई, उसमें कंपनसेशन हुई और बात ठप गई, जी एफआईआर हुई, ख़त्म हो गई। लेकिन ये इस वक्त इतना बड़ा आपने वो कर दिया है, लोगों का जो डेथ्स हैं, जी जी जी। तो ये मामला तो वैसे नहीं जाना चाहिए कि ठीक है जी कंपनसेशन हो गई है तो मसला हल हो। नहीं नहीं, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल एक मैकेनिज़्म है, उसको फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो भी किया जाएगा। उसके लिए ये जो इस एडवाइजरी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो मैं एक शख्स, मैं चूँकि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, और एक शख्स वो जो वहाँ की मकामी एक समाजी शख्सियत है, मुझे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा मैं उनसे इंस्पायर हुई हूँ इस सारे प्रोसेस के अंदर। वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन इस सारे अमल के सिलसिले में उन्होंने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और वो चूँकि वहाँ के मकामी हैं जहाँ पे धरना है, तो वो इस मामले को, हालांकि वो जैक के कोई मेंबर नहीं है, मगर वो जैक वालों का उनके ऊपर ट्रस्ट है। और जिस तरीके से उन्होंने इस क्राइसिस से, वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, वो किसी जो है उनकी कोई ज़ाती कोई वो नहीं है, प्रोजेक्शन की बात नहीं है, मगर वो एक ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए जो पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो है वो एक नफ़रत पैदा हुई, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए उनकी जो कमेंडेबल जो खिदमात हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जो कल को जो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, तो वो उसके बाद मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि वो आएंगे, सामने आएंगे और लोगों को पता चलेगा, और ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको पता है ज़रा फ्रेमवर्क बनते रहे कि किन मौज़ूआत पे बात हो सकती है। और शदीद वाले जो ना मुज़ाकरात करने में जो वो एक था कि जी कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे आखिर में ये बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि जी इस कश्त खून से अभी जब गुजरे हैं, जी जी, तो दोबारा इस
اس لیول پہ ہم نہ آئیں. دیکھیے وہ Society نہ آئے, ہماری جو government نہ آئے. تجاویز ہے ہم اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا خون خرابہ نہ ہو. آزاد کشمیر کا جو امن ہے وہ جو ایک وائبل جو ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے موجود تھی, چاہے کوئی کسی سیاسی جماعت سے ہے, چاہے کسی کا کوئی نظریہ ہے, چاہے کسی کی کوئی سوچ ہے, وہ اس کو فریلی جو ہے ایکسرسائز کر سکے اور تصادم سے بچ کے کیا جا سکے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ساتھ لے کے چلا جائے. لوگوں کو ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ یہ جو سیاسی اختلاف ہے یا یہ جو آپ کا کوئی کسی نہ کسی نظریاتی اختلاف ہے, آپ اس کو دشمنی کی حد تک کسی طور کے اوپر نہ لے کے جائیں. آج وہاں پہ جو نفرت کریٹ ہو چکی ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن کے اندر جو ہے جو چیزیں چلی گئی ہیں, اس کو نکالنے کے لیے ایک کنٹینیوس پروسیس کی ضرورت ہے. اور اس کو جو ہے اگر نہیں کنٹینیوسلی اس کے اوپر ورک نہ کیا گیا تو یہ بہت نقصان دہ ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ اپنا فیصلہ کیا تھا, لیکن آج جس طریقے سے یہ جو بنیادی حقوق کی مانگ میں اس کے لیے اس کی ڈیمانڈ میں اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, تو یہ بہت بڑی جو ڈیمیج ہوا ہے, اس ڈیمیج کو ریپیئر کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ نبیلہ صاحب ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.